وہ اللہ کا کامل نالج ہے، اور اس پہ بلکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جسے سب کچھ پتہ ہے، جسے یہ بھی پتہ ہے آپ کب دعا مانگیں گے، اسی لیے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے. کچھ لوگ، حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا ایک قول ہے نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں میری دعا نہیں قبول ہوگی، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ بھی ایک توفیق ہی ہے نا، نیک عمل کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی. ہر کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ از آل پاورفل، اللہ العزیز ہے، اللہ الحکیم ہے. تو اللہ کے ایٹریبیوٹس بہت زیادہ مینشنڈ ہیں ان سورج میں. میں نے اس لیے پوری کی پوری ایک تمہید باندھی. اور لیلۃ القدر، اس سے مجھے یاد آیا جبرائیل علیہ السلام، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات. اور یہ رات کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے اسٹرانگسٹ اوپینین آتا ہے صحابہ کا، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے کہ 27ویں کی رات بہت اسٹرانگ اوپینین ہے. ابن عباس تو پکے تھے مفسر قرآن، وہ تو 100% شیور تھے کہ 27ویں کی رات. ان کا ایک ویو تھا پورا، اور بڑا انٹرسٹنگ ویو ہے. islamqa.info بہت اوتھینٹک ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کر لکھے لیلۃ القدر، یہ پورا آرٹیکل آ جائے گا. ابن عباس کو ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے بٹھایا بزرگوں میں، بزرگ صحابہ میں، اپنے دور خلافت میں. تو بزرگ صحابہ جو ہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ یہ ینگ بچہ، تو اس کو کیوں بٹھایا؟ وہ بات کی انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بچہ بڑا برائٹ ہے، اس کا کانٹیکس یہ بات کا، اور یہ بڑے سوالات کرتا ہے، اور یہ بڑے اچھے اچھے سوالات کرتا ہے. تو پھر سارے صحابہ سے پوچھا انہوں نے ویو، تو سب نے متفقون علیہ کہا کہ آخری 10 نائٹس میں سے لیلۃ القدر. اور یہی اوتھینٹک ہے، یہی بات درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری 10 راتوں میں، آڈ نائٹس میں تلاش کرو. ابن عباس نے کہا یہ 27ویں ہے. حضرت عمر بہت حیران ہوئے. حضرت عمر نے کہا واٹ میکس یو تھنک دیٹ، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو؟ بڑا انٹرسٹنگ ویو. دیکھیں، پتہ نہیں وہ ابن عباس جو ہیں وہ کس لیول پہ تھے نالج کے، لیکن یہ ان کا پرسنل ویو ہے. ابھی میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 27ویں ہی ہے، یہ ان کا پرسنل ویو ہے. صحابہ کے پرسنل ویوز بھی ہوتے تھے. انہوں نے کہا اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 دنیایں بنائیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 7 دن دیے. اللہ تعالیٰ نے 7 سٹیجز میں ہیومن بینگ کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے 7 طواف رکھے، 7 سعی رکھی، 7 جمارات. تو انہوں نے کہا اسی لیے یہ بھی 7ویں رات ہے، آخری 10 کی. اب دیکھیں یہ انہوں نے کیا کیلکولیشن لگائی. یہ ان کا پرسنل ویو ہے، اور یہ بالکل اوتھینٹک ویو ہے. islamqa.info اوتھینٹک ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ریفرنس بھی دیا ہوا. بہرحال یہ ان کا ویو. اسی لیے ان سے بات چونکہ مشہور ہوئی نا، تو سب کانٹیننٹ میں بھی 27ویں کو زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اوور آل دنیا میں. بلکہ آپ سب کانٹیننٹ میں، ٹرکی وغیرہ میں، ادھر بھی 27ویں، کیونکہ کچھ اور اسلاف کا بھی ویو بڑا سالڈ ویو ہے اس پہ. لیکن آن دی ادر ہینڈ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی پوری حدیث صحیح مسلم کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں. اس خواب میں لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کا مینشن ہوتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، اور جب میں نماز پڑھ کے اٹھا تو میرے ماتھے پہ مڈ لگی ہوئی. بارش ہو رہی تھی اور میرے ماتھے پہ مڈ لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ 21ویں کی رات کو جب نماز پڑھ کے اٹھے تو صحابہ نے کہا مڈ لگی ہوئی تھی. تو وہاں سے ابو سعید خدری نے یہ ویو بنایا 21ویں کی رات. تو یہ صحابہ کے مختلف اوپینینز، مختلف ویوز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آخری 10 نائٹس میں تلاش کرو. پھر کہا کہ آخری 10 میں نہیں کر سکتے تو لاسٹ 7 نائٹس میں اس کو تلاش کرو. تو اس لیے علماء کرام نے، چونکہ کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی، 27ویں کا ویو بھی آ رہا ہے، 21ویں کا بھی آ رہا ہے، 25ویں کا بھی آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری آڈ نائٹس میں تلاش کرو. انہوں نے اس کو ریکنسائل کیا. ریکنسائل ایسے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ نائٹ، یہ علماء کا اجماع، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات پہ، اوتھینٹک اجماع، یہ نائٹ روٹیٹ کرتا ہے اللہ. کسی سال 21ویں، کسی سال 27ویں، کسی سال 29ویں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. اس لیے ہر نائٹ کو عبادت کرنی چاہیے، ہر نائٹ کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ یہ پالے. اور ملائکہ اور جبرائیل اترتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جبرائیل کا اترنا کوئی عام بات نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام کا دنیا میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنا خوش ہوتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے اترنے پہ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ او جبرائیل وی وش کہ یو کم مور آفن. جبرائیل ہم چاہتے ہیں آپ بہت زیادہ آیا کریں. وہ بڑے خوبصورت شکل میں آتے تھے، اصل شکل میں تو 2 بار دیکھا، اصل صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام. تو ہی از اے ویری مائٹی اینجل، اور جبرائیل علیہ السلام بہت بلیسڈ ہیں. جب وہ آتے ہیں تو بہت سی بلیسنگز آتی ہیں. اللہ نے ان کو بلیسڈ اینجل کہا ہے، برکت والا. تو جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم صرف اپنے رب کے امر سے آتے ہیں، ہم اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، یعنی اس کے حکم کے بغیر ہم نہیں آ سکتے. تو یہ رب کا حکم ہے تو وہ آتے ہیں. اور ایک صحابی تھے جو آخری 10 راتوں میں
یہ جو آڈ نائٹس ہیں اپنے بیسٹ کلوتھس پہنتے ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک باکس تھا, اس باکس میں انہوں نے اپنے بیسٹ کلوتھس رکھے ہوتے ہیں, تو ہمیشہ اپنے سب سے بہترین کپڑے پہنتے تھے. تو پوچھا گیا کہ آپ سب سے بہترین کپڑے پہنتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا جبرائیل آتے ہیں تو میں نہیں چاہتا وہ مجھے اس حالت میں دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ جب ان کی نظر میرے اوپر پڑے تو میں بہت خوبصورت انداز میں کھڑا اور میں بہت خوبصورت لباس میں. اسی طرح ایک تابعی تھے, وہ سب سے زبردست خوشبو لگایا کرتے تھے اس رات, کیونکہ ظاہر ہے فرشتوں کو خوشبو بہت پسند ہوتی. پوائنٹ اس کے دیکھیں ان کی سائیکالوجی کیا تھی, حق الیقین, ان کا یقین اس لیول کا تھا کہ وہ تیاری کر رہے تھے جبرائیل نے آنا, جبرائیل نے دیکھنا آ کے. ہم نے تو سوچا بھی نہیں کبھی ہے, آیت تو کئی بار پڑھی ہے, لیکن ہمارے گمان میں بھی نہیں آیا کہ ہم اس طرح بھی تیاری کر سکتے ہیں. لیکن ان کی تیاری اس لیول کی ہوتی تھی. بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ اس لیول کا جو ہے ان کا یقین ہوتا تھا. سو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی توفیق دیں. یہ عبادت کی رات ہے اور اس رات کو جو ہے وہ ظاہر ہے فرشتے لکھتے ہیں, نیکسٹ ایئر کے میٹرز ڈکری کیے جاتے ہیں. اور ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی ایسی دعائیں کرتے تھے, اللہ سے کوشش کرتے تھے ظاہر ہے اس رات کو پانے کی, اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعائیں پوری ہوتے دیکھا. یعنی ان کی ایک دعا تھی کہ اللہ اگلے سال میرے لیے حج لکھ دے, اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس سال حج کیا. لکھوا لیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہا ہے لکھو. اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے, یہی تو لطف ہے اصل میں, یہی تو اللہ کی پاور ہے. لیکن یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو مانگو میں دوں گا, تو اس رات کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے انسان کو. بہرحال یہ جو صورتیں ہیں انشاءاللہ میں کوئکلی ان کا ایک اوور ویو دوں گا آپ کو. سورہ زاریات کی کچھ آیات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو بہت امپورٹنٹ اس میں آیا ہے پرپز آف لائف کے حوالے سے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے ہمارا مقصد ورس نمبر 56 میں, سورہ زاریات ورس نمبر 56 میں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے نہیں تخلیق کی جنوں کی اور انسانوں کی سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ عبادت کا کنسیپٹ بھی بڑا زبردست ہے. اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں, ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا وہ عبادت ہے. رزق حلال کمانا وہ بھی عبادت ہے. پوائنٹ اس کے میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری طرف رجوع کریں اور میرے سے انسٹرکشنز لیں, اور ان کا سینٹر آف فوکس میں ہوں. ابھی میں عمرہ کر کے آیا الحمدللہ, کعبہ کے ارد گرد ہم چکر لگاتے ہیں. وہ یقین کریں وہ طواف ہماری یاد دہانی کرا دیتا ہے کہ دنیا میں تم کس مقصد کے لیے آئے تھے. دیکھیں کندھا ننگا ہے, کوئی برانڈڈ کلوتھس نہیں پہنے, احرام میں ہے, اور کسی چیز کی اجازت نہیں کچھ لگانے کی. اللہ نے کہا بالکل اسی حالت میں آ جاؤ جس حالت میں پیدا کیا, اور اس کے ارد گرد چکر لگانے کا مقصد کہ تمہارا سینٹر آف فوکس کیا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. تو یہ ہے اصل میں مقصد حیات. اور عبادت پھر ظاہر ہے کہ یہ پھر بہت براڈ کنسیپٹ ہے, بہت براڈ. ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. پھر اس میں جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا کہ یونیورس کی ایکسپینشن کا بھی ذکر آیا سورہ زاریات میں چیپٹر ورس 47 میں, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, and the heaven we constructed with strength. ہم نے آسمانوں کو بہت زور سے, اب زور سے مراد کچھ لوگ گریوٹی لیتے ہیں. گریوٹی ون آف دی 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں. گریویٹیشنل فورس, الیکٹرو میگنیٹک فورس, ویک نیوکلیئر فورس, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس, یہ 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں اکارڈنگ ٹو فزسسٹ جو یونیورس کو گورن کرتی ہیں. بہرحال اسٹرینتھ سے مراد واللہ عالم, لیکن یہ کہ اللہ نے اسٹرینتھ سے پیدا کیا ہے. اینڈ انڈیڈ وی آر اٹس ایکسپینڈر, اور ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. بہت خوبصورت جو ہے وہ بات اللہ نے کی.